السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دنیا تصوف میں شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین مختار کاکی علیہ رحمت رضوان کا نام غیر معروف نہیں ہے۔ آپ کا اسم گرامی سید محمد بختیار لقب قطب الدین کاکی۔ آپ کا پورا نام سید محمد قطب الدین مختار کاکی ہے۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا خاندانی تعلق حسینی سادات کرام سے ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار علیہ رحمت رضوان کو کاکی کہنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کاک کلچے کو کہتے ہیں۔ حضرت قطب الدین مختار کاکی علیہ رحمت رضوان کو ایک مرتبہ چند دن فاقے ہوئے تھے اور گھر بھر میں کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا۔ اس وقت آسمان صاحب کے واسطے کاکی آئی تھی، یوں کاکی مشہور ہو گئے۔ اسی طرح سیر الاقطاب میں ہے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی علیہ رحمت رضوان جب دہلی تشریف لائے تو کوئی نذرانہ وغیرہ قبول نہ فرماتے تھے۔ ایک مسلمان دکاندار شرف الدین نامی آپ کا ہمسایہ تھا، اس سے قرض لے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی علیہ رحمت رضوان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، ایک دو دن فاقے بھی ہو چکے تھے۔ حضرت کی اہلیہ نے شرف الدین کی بیوی سے نصف ٹکا قرض لیا۔ ایک دن اس نے طعن آمیز لہجے میں کہا کہ اگر ہم تمہیں قرض نہ دیں تو تم بھوکے مر جاؤ۔ یہ بات حضرت کی اہلیہ کو ناگوار گزری اور وہ دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ آئندہ کسی سے قرض نہیں لوں گی، اور یہ بات حضرت کی خدمت میں بھی عرض کرتی۔ حضرت نے فرمایا جب تمہیں کھانے کی ضرورت ہو اس طاق سے بسم اللہ پڑھ کر کاک یعنی روٹی نکال لیا کرو۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت بوقت نصف شب بروز پیر 582 ہجری مطابق 1186 عیسوی کو بمقام اوش وادی فرغانہ موجودہ قرغستان میں ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی علیہ رحمت رضوان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت انوار و برکات کا اس قدر نزول ہوا کہ میں نے سمجھا کہ آفتاب طلوع ہو گیا ہے، اور فرماتی ہیں میں نے دیکھا پیدا ہوتے ہی آپ سجدے میں چلے گئے اور اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی اور ڈرنے بھی لگی۔ اس کے بعد خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے سر اوپر اٹھایا اور رفتہ رفتہ نور کم ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ نور جو تم نے دیکھا ہے ہمارے رازوں میں سے ایک راز تھا جو ہم نے تمہارے بیٹے کے قلب میں رکھا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ حضرت خواجہ میرے پیٹ میں تھے تو میں تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، اور میرے پیٹ میں جنبش ہوتی تھی اور ذکر کی آواز آتی تھی۔ 1.5 سال کی عمر تھی کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ پرورش کی ساری ذمہ داری والدہ محترمہ کو سنبھالنا پڑی۔ عجیب اتفاق ہے، یہ معاملہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور یہ بھی تاریخی صداقت ہے کہ مائیں تقوی شناس ہوں تو وہ اولاد ولی کامل بنتی ہیں۔ یتیمی کی مشکلات واضح ہیں مگر ماں نے ان چیزوں کو رکاوٹ نہ بننے دیا، بلکہ بعد میں آنے والی ماؤں کو پیغام دیا کہ تمہاری آغوش سے بھی غوث و قطب پیدا ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کی تعلیم و تربیت سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے سائے میں کی جائے۔ جب 5 سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ نے ایک ہمسائے کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ کسی قابل و صالح معلم کے حوالے کر آئے۔ راستے میں ایک بزرگ نے کہا کہ بچے کو ابو حفص اوچی کی خدمت میں لے جاؤ۔ پھر خود بھی بچے کے ساتھ شیخ ابو حفص کے ہاں آ گئے۔ ان سے فرمایا احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ اس بچے کو توجہ کے ساتھ پڑھائیں، اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ استاد نے آپ کو پیار فرمایا اور فرمایا تم خوش نصیب ہو کہ حضرت خضر تمہیں میرے حوالے کر گئے ہیں۔ سبع سنابل شریف اور سیر الاقطاب میں ہے کہ جب استاد ابتدا سے پڑھانے لگے تو عرض کیا کہ مجھے 15 پارے یاد ہیں۔ تو استاد نے پوچھا یہ پارے کہاں سے یاد کیے؟ جواب دیا میری والدہ کو 15 پارے یاد تھے
اور اکثر وہ انہیں تلاوت کرتی رہتی تھی، ان سے سن سن کر میں نے شک میں مادر ہی میں یہ 15 پارے میں نے یاد کر لیے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان تمام علوم مروجہ کے عالم کامل تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان علوم ظاہری کے تحصیل کے بعد سلسلے عالیہ چشتیہ بہشتیہ میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجیری علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور 17 سال کی عمر میں خلافت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے تذکرے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز کو حکم فرمایا تھا کہ قطب الدین خدا کا دوست ہے اور اس کو خرقہ پہناؤ۔ دلیل العارفین، سراج الکاملین، بدر الواصلین، قائد المحبین، قطب آسمان ولایت، غیاث الہند، نائب سلطان الہند، قطب الاقطاب، شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان اپنے وقت کے ولی کامل اور خاندانی رسالت کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفے تھے اور ہر شب 100 رکعت کے علاوہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ 3 دن خانگی مجبوری کی وجہ سے یہ تحفہ ارسال نہ کر سکے کہ دربار مصطفیٰ سے پیغام آیا کہ تمہارا ہدیہ 3 راتوں سے نہیں پہنچا۔ اس سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ بزرگ کس قدر کامیاب تھے۔ محبوب کائنات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشاغل سے نہ صرف خوش تھے بلکہ انتظار فرماتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کامرانی کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ غلامان مصطفیٰ دنیائی بادشاہوں کو اپنے قریب ہی نہیں بٹکنے دیتے تھے اور ان کو ذرا برابر اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، لیکن ہمارے زمانے کے نام نہاد مشائخ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک دن تمام مریدین مجلس جماعت کے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے، عارف کی مثال چمکنے والے آفتاب کی طرح ہے جس کے نور سے پوری دنیا روشن ہے۔ پھر فرمایا، اے درویشو، ہمیں ہندوستان اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہماری قبریں بھی یہیں ہوں گی اور چند روز کے اندر ہم سفر آخرت کریں گے۔ اس کے بعد شیخ علی سنجری نے سے فرمایا کہ ایک تحریر لکھو کہ قطب الدین دہلی روانہ ہو جائے۔ ہم نے خلافت و سجادگی قطب الدین کو دے دی اور ان کا مقام دہلی ہوگا۔ جب یہ حکم نامہ مکمل ہو گیا تو اس فقیر خواجہ قطب الدین کو عنایت فرمایا۔ اس فقیر نے سر تسلیم جھکا دیا، پھر فرمایا، ذرا قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہوا تو دستار و کلاه میرے سر پر رکھ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عصا عطا فرمایا اور خرقہ پہنا کر قرآن کریم، جائے نماز، نالین عطا فرمائے اور فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت مشائخ چشت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تم بھی اسے جاری رکھنا تاکہ قیامت کے دن مشائخ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اس فقیر نے سر جھکا دیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اب جاؤ، تمہیں اللہ کے سپرد کیا اور اللہ تعالیٰ تمہیں منزل پر پہنچائے۔ پھر فرمایا کہ 4 چیزیں نفس کا جوہر ہیں۔ اول، درویشی میں تونگری کرنا، دوم، بھوک میں سیر نظر آنا، چوم، غم میں مسرور معلوم ہونا، چہارم، دشمن سے بھی دوستی کا معاملہ کرنا۔ پھر فرمایا، جہاں بھی جاؤ کسی کا دل نہ دکھاؤ، جہاں بھی جاؤ مردوں کی طرح رہنا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان نے دہلی میں سکونت کر لی تو وہاں کے تمام اکابر، امراء، روسا اور عوام آپ کی نیک سیرت اور نیک صورت پر شیدا اور فدا ہو گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں خط لکھا، اگر اجازت ہو تو حاضر ہو کر شرف قدم بوسی حاصل کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان نے جواب میں لکھا، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے، یعنی روحانی طور پر میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ کچھ عرصہ بعد خود دہلی آؤں گا۔ جواب سن کر آپ نے اجمیر شریف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کے دہلی کے قیام کے کچھ عرصے بعد
شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز شیخ جلال الدین محمد بسطامی علیہ رحمۃ رضوان کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خدمت میں عرض کی کہ آپ منصب شیخ الاسلام قبول فرما لیں، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس کے طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ کے انکار کے بعد بادشاہ نے شیخ نجم الدین صغرا کو شیخ الاسلام مقرر کر دیا۔ پھر تقاضۂ بشریت شیخ نجم الدین میں معاشرت کی منافرت پیدا ہو گئی۔ جب شیخ نے حضرت خواجہ گری نواز سے شکایت کی تو قطب الاقطاب کے مقابلے میں میری شیخ الاسلامی کوئی نہیں پوچھتا۔ خواجہ صاحب نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، فکر مت کرو، میں اس مرتبہ قطب الدین کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب حضرت خواجہ گری نواز دہلی سے اجمیر تشریف لے جانے لگے، حضرت قطب الاقطاب کو بھی ساتھ لے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر خلق خدا میں شور برپا ہو گیا۔ تمام خاص و عام سلطان شمس الدین خود روتے ہوئے ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جس جگہ قدم رکھتے تھے لوگ وہاں کی خاک اٹھا کر منہ پر ملتے تھے۔ جب حضرت خواجہ گری نواز نے ماجرا دکھا تو فرمایا، بابا قطب الدین تم اسی جگہ پر رہ جاؤ، تمہارے جانے سے خلق خدا پریشان اور بے حال ہے۔ مجھے بات پسند نہیں کہ تمہاری جدائی میں اتنے دل جل کر کباب ہو جائیں۔ جاؤ، میں نے اس شہر کو تمہاری پناہ میں دے دیا۔ حضرت خواجہ گری نواز کا ارشاد آج تک اپنی عظمت منوا رہا ہے۔ حکومتیں بدلی، سرحدیں تبدیل ہو گئیں، لوگ بٹ گئے، لیکن محبت و عقیدت آج بھی جولانی پر ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ رضوان کا وصال بروز پیر 14 ربیع الاول 635 ہجری مطابق 30 نومبر 1237 عیسوی کو واصل باللہ فے آپ کا مزار دہلی میں مرجع خلائق ہے۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا حضرت خواجہ ابو سعید کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے ساری عمر اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھا ہو، بلوغت سے لے کر آج تک عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہو، فرائض نماز کی تکبیر اولیٰ سے محروم نہ ہوا ہو۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام حاضرین دنگ رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے اور فرمایا، میں چاہتا تھا کہ میرا یہ راز کسی پر فاش نہ ہو، مگر آج میرے پیر و مرشد کی وصیت نے مجھے آشکارا کر دیا۔ مجمع البحرین شیخ المحققین میر سید عبدالواحد الگرامی قاضی حمید الدین کی روایت سے فرماتے ہیں کہ میں دفن کے بعد آپ کی قبر پر موجود رہا، منکر نکیر آئے اور نہایت ادب سے بیٹھ گئے۔ اس دوران 2 فرشتے اور آ گئے، حق تعالیٰ کا سلام حضرت قطب الاقطاب کو پہنچایا، پھر ایک تحریر آپ کو دی، اس میں لکھا ہوا تھا، اے قطب الدین، ہم تم سے راضی ہیں اور تمہاری برکت سے امت مصطفیٰ کے تمام گنہگاروں کی قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ اس لیے جس طرح زندوں نے تم سے بہت فیض حاصل کیا، اسی طرح مردے بھی تم سے فیض پائیں، تمہاری قدر جانیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔